أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ جو نہ صرف یہ کہ ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالن ہار بھی ہے، اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مہربان بھی ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے مقدس و بابرکت نام سے شروع کریں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی مقدس اور بڑی بابرکت ہے۔ فرمانے الہی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ سورۃ مومن آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو اللہ بہت برکت والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے۔ فرمانے الہی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ: بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 78۔ معزز سامعین، اس لیے تمام جائز اور اچھے کام اسی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیم ہے، بلکہ ان کاموں میں خیر و برکت، آسانی و کامیابی کے حصول کا بنیادی ذریعہ بھی ہے، خاص طور پر جب ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے شروع کیا وہ خیر سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ نمبر 2، ہمارا ہر اچھے کام میں خیر و برکت اور فائدہ ہو۔ نمبر 3، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے۔ نمبر 4، اور اس میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے۔ نیز یہ حکم اللہ نے اپنے پیارے وہ برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی تمام مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ جیسا کہ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے بتانا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان کو کیا برکات ملتی ہیں اور کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بسم اللہ کے بارے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے کتنا نہایت اور مؤدبانہ ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہمیشہ فضل چاہتا ہے اور خیر و برکت چاہتا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ کے بارے کس طرح یہ نقشہ کشی کی گئی ہے، کس طرح قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لا ریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ سورۃ نمبر آیت نمبر 30 میں۔ ترجمہ: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک اس میں مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہی کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں حضرت سلیمان کے اس واقعے کا ذکر ملکہ بلقیس کے ذریعے کیا گیا، جب ملکہ بلقیس اور اس کے جو قوم تھی وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے اس واقعے کے بارے بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور اس خط کو ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا، جس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے
اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا، سورۃ ہود آیت نمبر 21۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی۔ تو معزز سامعین، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور اس میں اپنی قوم کے ایک ایک جوڑے کو بٹھا لیا اور اس کے بعد اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا شروع ہوا اور اللہ کے نام سے ہی وہ کشتی چلی اور پھر رکی، یہ سب کچھ اللہ کے ذریعے تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سورۃ توبہ بسم اللہ کے بغیر کیوں شروع ہوتی ہے؟ تو معزز سامعین، تمام صورتوں میں ارشاد مومنوں کے لیے ہے۔ تو سورت جو توبہ ہے اس میں ڈائریکٹ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ مشرکین سے ہے، لہذا شروع اللہ کے نام سے مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس لیے بسم اللہ سورت توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کے آغاز میں ہے۔ اسی طرح گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فرما رواؤں کے نام جو خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دروازہ بند کرتے ہو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب چراغ گل کرتے ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرو، برتن ڈھانپتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے، مشکیزہ یعنی کا منہ بند کرتے بسم اللہ پڑھا کرو۔ الجامع الاحکام القرآن 98۔ جیسا کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ 3 کاموں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ، اور حدیث میں ہے کہ شیطان لوگوں کے کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تنبیہ، اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے تو کہے بسم اللہ اولہ والآخرہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اس کھانے کے شروع اور آخر میں۔ اس کے علاوہ پینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم جب کوئی چیز پینے لگے تو بسم اللہ کہا کرو، اور بعد میں یعنی جب پی چکو تو الحمدللہ پڑھا کرو۔ وضو، غسل اور تیمم شروع کرتے وقت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو شروع میں اللہ کا نام نہ لے۔ اسی معنی میں مزید 8 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی حدیث مروی ہیں جس کے بارے انشاءاللہ پھر دوسرے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو معزز سامعین، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور صالح اور اچھے کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، آپ سے یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ یقین جانیے کہ جب آپ نے اپنے تمام نیک اور صحیح کاموں میں بسم اللہ کا آغاز شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں، ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ لیکن مقصد صرف یقین کا ہے، یہ یقین ہم سب نے کرنا ہے۔ جب تک ہم یقین نہیں کریں گے ہمارے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوگا، اور جب اعتماد نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ لہٰذا اس اجر اور اعتماد کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے ہمیں اپنا تعلق اور رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو ہم بناتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر دوسرے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو معزز سامعین، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر
نیک اور صالح اور اچھے کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، آپ سے یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ یقین جانیے کہ جب آپ نے اپنے تمام نیک اور صحیح کاموں میں بسم اللہ کا آغاز شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں، ہر چیز میں برکت ڈال دے گا۔ لیکن مقصد صرف یقین کا ہے، یہ یقین ہم سب نے کرنا ہے۔ جب تک ہم یقین نہیں کریں گے ہمارے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوگا، اور جب اعتماد نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ لہذا اس اجر اور اعتماد کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے ہمیں اپنا تعلق اور رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو ہم بناتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر، اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر، اللہ خیر۔